ضیاء الحق کے دور کے بعد جمہوری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ لگ رہا تھا اب بھٹو خاندان اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ختم ہو جائے گی، لیکن بھٹو خاندان کی مشکلات ابھی باقی تھیں۔ بھٹو کے چھوٹے بیٹے نے فرانس میں جان دی، لیکن بڑے بیٹے کی آخری سانسیں کراچی میں لکھی تھیں، وہ بھی ضیاء کے دور میں نہیں بلکہ خود اپنی بہن بے نظیر بھٹو کی حکومت میں۔ مرتضیٰ بھٹو نے اپنے والد کی پھانسی کے بعد ایک مزاحمتی تنظیم بنا رہی تھی، نام تھا الذوالفقار۔ اس تنظیم نے بہت سی کارروائیاں کی، ہائی جیکنگ تک ملوث رہی، لیکن 20 ستمبر 1996 کی شام ان کی زندگی کا سورج ڈوب گیا۔ اپنے ہی گھر کے سامنے اپنی بہن کی حکومت میں مرتضیٰ بھٹو ایک پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ غلط فہمی کی وجہ سے پیش آیا یا ایک پلاننگ کے تحت ہوا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس واقعے نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں بے نظیر بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا۔ وہ پھر کبھی وزیر اعظم نہیں بن پائیں بلکہ انہیں ملک تک چھوڑنا پڑا۔ سالوں تک جلا وطنی کے بعد 2007 میں بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوئی، اور پھر پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائی پروفائل قتل یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے ہم چلتے ہیں 90 کی دہائی کراچی کی طرف، جہاں قتل ایک معمول بن چکا تھا، جہاں پہلا ہائی پروفائل سیاسی قتل ہوا مہاجر موومنٹ کے چیئرمین عظیم احمد طارق کا، تنظیم کے بانی اراکین میں سے جو آپریشن کے دوران انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، لیکن پھر اچانک منظر عام پر آئے اور اعلان کر دیا کہ میں کراچی کو خون خرابے سے بچانے آیا ہوں۔ گولی اور گالی کی سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے، جو الطاف حسین کے فلسفے سے بالکل الگ بات تھی، اور الگ بات کرنے کا نتیجہ کچھ ہی عرصے میں سامنے آ گیا۔ 1 مئی 1993 کو عظیم احمد طارق اپنے سسرال میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب آدھی رات کو چند نامعلوم افراد گھر میں داخل ہوئے اور کلاشنکوف کے برسٹ مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اور یہ MQM میں آخری ہائی پروفائل قتل نہیں تھا۔ عظیم احمد طارق کے ایک اور ساتھی عمران فاروق کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن 17 سال بعد اور کراچی سے ہزاروں کلومیٹر دور لندن میں۔ یہ دن تھا 16 ستمبر 2010 کا۔ عمران فاروق کام کے بعد گھر واپس آ رہے تھے، چند نامعلوم افراد نے ان پر خنجروں سے وار کیا اور قتل کر دیا۔ تب عمران فاروق کے الطاف حسین کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، یہاں تک کہ انہیں 3 مرتبہ پارٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ عمران فاروق نے تو سیاست ہی چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر ایک روز اچانک انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ ذرا مختلف تھا، کیونکہ لندن میں ہوا تھا، اس لیے عمران فاروق کے قاتل کچھ ہی دن بعد گرفتار ہو جاتے ہیں اور 10 سال بعد انہیں عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ غالباً یہ کسی بھی پاکستانی سیاسی رہنما کے قتل کا واحد واقعہ ہوگا جو اپنے منطقی انجام تک پہنچا۔ ہاں، مگر یہ واحد قتل نہیں تھا جس کا الزام MQM پر لگا۔ عمران فاروق سے کہیں پہلے 1998 میں بھی ایک بڑی شخصیت کے قتل کا الزام MQM پر ہی لگتا ہے۔ یہ تھے معروف سماجی رہنما اور سابقہ گورنر سندھ حکیم محمد سعید، جنہیں 17 اکتوبر 1998 کو ان کے دعا خانے کے سامنے قتل کر دیا جاتا ہے۔ حکیم سعید کی عمر اس وقت 78 سال تھی۔ وہ معمول کے مطابق بعد نماز فجر واک کرتے ہوئے دعا خانے پر پہنچتے ہیں اور وہیں پر چند گاڑیوں میں سوار دہشت گرد ان پر فائر کھول دیتے ہیں۔ تمام عمر لوگوں میں زندگیاں بانٹنے والا حکیم سعید بے دردی سے موت کی گھاٹ میں اتار دیے گئے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ کچھ ہی دنوں میں سندھ حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سندھ میں گورنر راج لگا دیا جاتا ہے۔ پولیس اور خفیہ اداروں کے مطابق یہ قتل MQM سے تعلق رکھنے والے قاتلوں نے کیا، لیکن الطاف حسین اور MQM ہمیشہ اس بات کی تردید کرتے رہے، یہاں تک کہ سالوں بعد 2014 میں تمام ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے۔ 6 اکتوبر 2003 کو اس دفعہ نشانہ تھے کالعدم تنظیم سپہ صحابہ کے سربراہ اعظم طارق، جن کا قتل کراچی جیسے سٹی میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہوتا ہے، وہ بھی دن دہاڑے۔ اعظم طارق پر پہلے بھی 2 قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، لیکن وہ بچ گئے تھے، لیکن اس بار حملہ آوروں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اسلام آباد شہر میں داخل ہوتے ہی ان کی گاڑی کو روکا گیا اور 3 حملہ آوروں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ صرف اعظم طارق کو 43 گولیاں لگیں اور گاڑی میں ان کے 4 ساتھی بھی موقع پر ہی چل بسے۔ مشرف دور ہی میں ایک ایسا قتل بھی ہوا جس نے پاکستان کو ہلا دیا، وہ تھا بلوچستان کے سابق گورنر اکبر بگٹی کا۔ یہ پرویز مشرف کی آمریت کا دور تھا، ملک میں حالات ویسے ہی بہت خراب تھے، تب اکبر بگٹی نے قوم پرست سرداروں کے ساتھ مل کر صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بات بڑھتی گئی، کچھ واقعات نے جلتی پر تیل کا کام کیا، مذاکرات کی کوشش بھی کی گئی لیکن ناکام ہوئی، یہاں تک کہ اکبر بگٹی پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ 26 اکتوبر 2006 کو پاک فوج کارروائی کرتی ہے جس میں اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ اس قتل سے بلوچستان میں وہ آگ لگی کہ آج تک پورا صوبہ ہی نہیں پاکستان بھی جل رہا ہے، اور اس دوران پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قتل ہوتا ہے بے نظیر بھٹو کا۔ بے نظیر بھٹو اپنے ہی دور میں مرتضیٰ بھٹو کے قتل
اور پھر حکومت کے خاتمے کے بعد ملک چھوڑ چکی تھیں، یہاں تک کہ 2007 میں NRO کے تحت واپس آئیں۔ یہ دن تھا 18 اکتوبر 2007 کا، ایک خوشی کا دن جو غم کی شام میں بدل گیا جب استقبال کے لیے آنے والے کارواں میں زبردست دھماکہ ہوا۔ بے نظیر تو بچ گئیں لیکن 185 سے زائد لوگ مارے گئے۔ تقریباً 2.5 مہینے بعد راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ ہوا، وہی لیاقت باغ جہاں 56 سال پہلے لیاقت علی خان پر گولی چلی تھی۔ وہیں ایک نامعلوم شخص نے بے نظیر بھٹو پر بھی فائرنگ کر دی، یہاں تک کہ ان کی گاڑی کے قریب ایک خودکش دھماکہ بھی ہو گیا۔ بے نظیر بھٹو پوری طرح زخمی ہوئی اور ہاسپٹل پہنچ کر دم توڑ گئیں۔ ان کے قتل کی منصوبہ بندی کا الزام کالعدم تحریک طالبان کے سربراہ بیت اللہ مسعود پر لگا دیا گیا، مگر بہت سے لوگ دوسری جانب اشارہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہنگامہ اور انتشار پھیلا کہ ملک کئی دن تک جلتا رہا۔ پنجاب کے گورنر سلمان تسیر کے قتل نے بھی ملک میں بہت انتشار پیدا کیا۔ انہوں نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کالا قانون قرار دیا تھا، جس کے رد عمل میں 4 جنوری 2011 کو سلمان تسیر کے اپنے ہی محافظ ممتاز حسین قادری نے انہیں قتل کر دیا۔ کچھ واقعات تو ایسے بھی پیش آئے جن میں پوری سیاسی قیادت قتل ہو گئی۔ مثلا کراچی کا سانحہ نشتر پارک، یہ 11 اپریل 2006 تھا جب کراچی کے نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کا جلوس تھا جس میں خودکش حملہ ہوا اور تقریباً 60 افراد کی جان لے گیا۔ مرنے والوں میں بریلوی مکتب فکر کی نمایاں شخصیات تھیں، بلکہ سنی تحریک کی پوری اعلیٰ قیادت بھی شامل تھی۔ پاکستان آخری ہائی پروفائل سیاسی قتل ہوا مولانا سمیع الحق کا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا سمیع الحق کو اسلام آباد میں ان کے گھر میں کسی نامعلوم شخص نے قتل کیا تھا۔ اس وقت ان کا باڈی گارڈ اور ڈرائیور دونوں گھر پر موجود نہیں تھے۔ مولانا سمیع الحق اکیلے تھے۔ کوئی گھر میں داخل ہوا، پہلے چھریوں سے وار کر کے زخمی کیا اور پھر گولی مار دی۔ یہ پاکستان کی خونی تاریخ جس میں اور بھی کئی رہنما پر قاتلانہ حملے ہوئے۔ مثلا مولانا مودودی پر اکتوبر 1963 میں قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بال بچے۔ پھر پرویز مشرف پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے، بلکہ سب سے زیادہ انہی پر ہوئے، لیکن وہ سب میں بچ گئے۔ پھر سابقہ وزیر اعظم شوکت عزیز اور عمران خان بھی قاتلانہ حملے کی زد میں آئے، لیکن ان کی زندگی ابھی باقی ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ پاکستان میں کسی ہائی پروفائل شخصیت پر آخری بڑا حملہ تھا جو 3 نومبر 2022 کو ہوا۔ تب عمران خان حقیقی آزادی مارچ کی قیادت کر رہے تھے جو اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھا۔ وزیر آباد میں عمران خان کی تقریر جاری تھی، اچانک ایک سمت سے فائرنگ ہو گئی، ایک گولی عمران خان کی دائیں ٹانگ پر لگی۔ عمران خان بچ گئے، لیکن پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ اب بھی جاری ہے۔ آخر خون کا یہ سلسلہ کب رکے گا؟ آخر کب معاملات بات چیت سے حل کرنے کا رواج عام ہوگا بھی یا نہیں؟ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مسٹر پال خان کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔